تو آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ پے رول پہ رہا کراتے ہیں، تو لوگ جب جاتے ہیں قید خانوں میں، وہاں سے جو بندہ ان کے مطلب کا ہوتا ہے اس کے پیسے جمع کرا کے تو ایک مدت کے لیے اپنے پاس نوکر رکھ لیتے ہیں۔ یہ اس وقت نمرود کی یہ جتنی یہاں کی تہذیبوں کی باتیں ہیں یہ ان کی اپنی پرانی تہذیبوں سے انہوں نے لی ہوئی ہے۔ تو وہ فرعون کی بھی تہذیب میں یہ تھا، تو فرعون نے کہا کہ یار کو اچھا سا بندہ لاؤ ویٹر گھر میں رکھنا ہے، کوئی بہت فرما بردار ہو، لیکن کسی قیدی کو لے آتے ہیں جس کو سزائے موت ہوئی ہو، کوئی بھی کام کریں گے اسے واپس سزا دے دیں گے۔ تو وہ موت کا قیدی تھا، اسے لے کے وہ شراب نہ دے۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے ایک دن، بادشاہ کو خواب آتا ہے، بادشاہ کہتا ہے وہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیا خواب دیکھ لیا آپ نے؟ اس نے کہا جی وہ اس طرح 7 گائیں پتلی ہیں 7 موٹی ہیں، میں اپنے سر پہ وہ ٹوکرا لے کے جا رہا ہوں، اوپر سے پرندے آتے ہیں وہ کھانا کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی وہ ہم جب قید تھے نا تو وہاں ایک بندہ تھا، وہ والا بندہ جو عزیز مصر کے گھر میں نوکر تھا، اس نے مجھے خواب کا بتایا تھا اور میری خواب سچی ہوئی ہے، میں آج آپ کو شراب سرو کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو۔ اب پیغمبر جو ہے وہ ایک ہی چیز کا دعوت دیتا رہتا ہے، اور وہ دعوت کیا ہوتی ہے؟ توحید۔ ڈائٹیز کے اختلاف میں خدائے واحد و بزرگ و برتر کی دعوت دیتا ہے، اور پیورٹی کی، تہذیب میں پیورٹی، پرہیزگاری، متقی۔ سیدنا کا مشہور زمانہ خطاب ہوتا تھا، خطاب تھا آخری ان کا۔ جب ان کو رہائی ملی سارے لوگ انہیں کوستے تھے کہ تو کیا بیوقوف آدمی جوانی گلا دی، گھنٹے آدھے گھنٹے کی جو بات تھی وہ شہزادی کو خوش کر دیتا، ساری زندگی موجیں کرتا رہتا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ان کو سارے جو ہے نا وہ بلیم کرتے رہتے تھے کہ بڑے بیوقوف آدمی، یہ کیا کیا تم نے؟ تو یہ ہمیشہ انہیں کہتے تھے، پیورٹی کا درس دیتے تھے اور خدا کی وحدانیت کا۔ تو جب وہ بادشاہ نے انہیں طلب کیا تو اس کے لیے لباس آیا کہ یہ لباس پہن کے تو وہ ان کے دربار میں جائیں گے اور جا کے خطاب کریں گے، اور اس کا بتائیں گے، خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جیل سے جانے تھا تو سب نے اکٹھے ہو کے تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں جاتے ہوئے آپ ایسی بات کہہ کے جائیں کہ ہم اب تو آپ نہیں ہوں گے، تو پھر ہم یہاں پہ اس کی آپ کے خطاب کو یاد کر کے اپنی زندگی بسر کریں۔ انہوں نے جاتے ہوئے سارا عملہ اکٹھا ہوا سا، تو مشہور زمانہ آئے تھے یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا ایک رب، ادھر ہماری ڈائٹیز اتنی، تو کیسے جیتے گا؟ تو ادھر جیل میں مر سڑ جائے گا، اور ہم تو سارے عائش کرتے ہیں، تم نے یہ کیا کام کیا؟ تو جاتے ہوئے انہوں نے خطاب کیا یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ان میں جاتے ہوئے کوئی ردم ہوتا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تو کہتے ہو میرے قید کے ساتھی یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور میرے قید کے ساتھیوں، یہ اتنی ڈائٹیاں، یہ متفرق ڈفرینٹ خداؤں سے، کیا میرا ایک واحد قہار خدا بہتر نہیں ہے؟ اور آج میں یہ سرخرو ہو کے جا رہا ہوں۔ اب یہ تھا کہ اگر بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتا دی تو ہی ول بی ریوارڈڈ، اور اگر نہیں بتا سکا تو واپس آ جائے گا۔ تو وہ قیدی سارے جو تھے وہ کہتے تھے نہیں تو واپس نہیں آئے گا، تو وہ کہتے تھے یہ تو شور نہیں ہے کہ واپس نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے ایسا سین کیا
انہوں نے پھر وہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ تیرے قید پڑنے والا ہے، 7 سال قید رہے گا، 7 سال خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال قید پڑے گا، اور جب قید پڑے گا اگر خوشحالی کے دنوں میں تم غلہ جمع کر لو تو قید کے دن جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے۔ بادشاہ کو بات سمجھ آئی کہ ہے تو ہمارے یہ جو چل رہا ہے سیزن بہت اچھا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آتے تو اس کے بعد پھر ڈرافٹ آتے ہیں، اور جب ڈرافٹ آتے ہیں پھر سیلاب آتے ہیں، تو اس نے بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کہا بندے نے بات تو اچھی کی ہے، اس نے بلایا بلاؤ یوسف کو، بلا کے دربار میں انعام والے سٹیج پہ کھڑا کیا، بولا کیا کیا جائے تیرے ساتھ، کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ فنانس سے تعلق رکھتی ہے، اکنامکس سے تعلق رکھتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ایماندار آدمی ہوں اور اکنامکس میں ایمانداری بہت ضروری ہے، تو میں تجھے کہوں گا مجھے خزانوں پہ مقرر کر دے، اپنے خزانوں پہ مقرر کر دے تاکہ میں تیرے برے وقت کے لیے چیزیں جمع کر کے رکھوں ایمانداری سے، اور تیری جو قوم ہے اس کا دنیا بھر میں نام ہو کہ یہ، اس نے کہا نام تم نے خبر بتائی ہے، ٹھیک تم میرے وزیر خزانہ، اسی عزیز کی جگہ ان کو مقرر وزیر خزانہ مقرر کیا۔ اور نمرودی تہذیب کہتی تھی کہ اگر تم برا کر لیتے تو تیرے کو اس کے گھر میں پکی نوکری مل جاتی، اور جو ابراہیمی تہذیب ہے وہ کہتے ہیں صبر کرو، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، میں ادھر ہی ہوں، انہوں نے چلے جانا ہے میں ادھر ہی ہوں۔ اب اس وقت میں ان کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا، اور اس وزیر کو ریورٹ کیا گیا کہ تم نااہل اور نامراد آدمی ہو، ملک بدل کر دیا گیا بیوی سمیت، کہ تمہیں یہ بندوبست ہی نہیں کیا، اگر یہ بندہ نہیں ملتا تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ اب سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے وزیر خزانہ بن گئے، سارے خزانے ان کو دے دیے گئے، چابیاں ان کے پاس آ گئی۔ اب سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے چلتے ہیں، 7 سال خوشحالی کا وقت آتا ہے، یہ ہر سال 50% جو ہے وہ سٹاک کرتے رہتے ہیں، 50% سپینڈ کرتے ہیں، 50% سٹاک کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس خزانے بھر جاتے ہیں، سارے قید پڑ جاتا ہے، دور پورے پیننسولا میں قید پڑ جاتا ہے، اسرائیل، عراق، ادھر ساری جگہوں پہ قید پڑ جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، پہلا سال گزرتا ہے، لوگ کھا لیں، دوسرا تیسرے سال لوگ مرنے مرانے کو بچے لے کے بیچنے آ جاتے ہیں، انہوں نے خلا جمع کیا ہوا تھا، تو یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں نے کہا کہ ابا اب تو اس علاقے میں نہ تجارت ہے نہ اس علاقے میں کچھ ہے، اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم بھائی جاتے ہیں مصر، وہاں جا کے اس بادشاہ سے مانگتے ہیں، اسی بادشاہ کے پاس ہے، باقی سارے بادشاہ خالی بیٹھے ہوئے، تو اس نے کہا کہ جاؤ، لیکن سارے بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ تو یہ بڑے لمبے چوڑے خوبصورت، سارے بچے خوبصورت تھے، ناٹ اونلی یوسف، یوسف بلکہ قد میں چھوٹے تھے، باقی بھائی بڑے لمبے ترنگے جوان تھے۔ اب یہ مصر پہنچ جاتے ہیں، حضرت یوسف تہذیب ابراہیمی کا ہے، وہ تہذیب نمرودی کے ہے، وہ تو برائی کر کے سمجھتے ہیں چھپ گئے، یہ اچھائی جو ہے اس کو وقت لگتا ہے باہر آنے، اس نے دیکھے میرے بھائی ہیں سارے، انہیں کہا کہ ان بندوں کو میرے پاس لاؤ، انہیں بولا تمہارے گھر کا کیا حال ہے، تمہارے گھر میں کون کون ہے، انہیں کہا جس طرح والا باپ ہے، وہ ایک بھائی ہمارا اس کو جنگل میں گیا تھا تو بھیڑیا کھا گیا تھا، تو اس کے افسوس میں وہ بھائی ابا ہمارا اندھا ہو گیا ہے۔ بولا اچھا اندھا ہو گیا؟ بولا ہاں اندھا ہو گیا۔
بولا اچھا باقی کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اور بھی بچے ہیں؟ بولا ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا. بولا اس کو کیوں نہیں لائے؟ بولا اس پہ نہیں لائے، وہ باپ ہمارا اعتبار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ پہلے تم لے گئے تھے ایک بچہ، وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، آپ میرے 10 جوان بچے ہو، اس کو بھیڑیا کیسے کھا گیا؟ آپ کو اس نے، اور بھیڑیا کتنا اچھا تھا کہ پہلے اس نے میرے بیٹے کے کپڑے اتارے پھر اس کو کھایا ہے. اور بھائی آپ کیسے ہو کہ آپ اتنا کچھ ہوتا رہا اس کو پکڑ نہیں سکتے؟ اس کے کپڑے لا کے دکھائے تھے نا کہ یہ خون لگا ہوا بھیڑیا کھا گیا. اس نے کہا بڑا اچھا بھیڑیا تھا جس نے کپڑے اتار کے کھایا ہے. اب وہ کہنے لگے اچھا تو کوئی ایسا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا باپ تم پہ اعتبار کرے؟ اس نے کہا شیخ اگر ہم کو تم مہربان ہو جاؤ تو پھر ہی ہو سکتا ہے. مہربانی کیا کرو؟ اسے بولا ہمیں اتنا غلہ دو کہ ہمارا باپ خوش ہو جائے. بولا ٹھیک ہے، اپنے اپنے میزان بھرو. ان کے جو اونٹ تھے اس کے اوپر جو چھٹ ہوتی ہے، پنجابی چھٹ کہتے ہیں، وہ بھر لو سارے، جاؤ. انہوں نے بھر لی، واپس گئے. بولا لیکن یہ شرط ہے اگلے سال وہ چھوٹے بھائی کو لاؤ گے، نہیں تو اگلے سال کچھ نہیں دوں گا. انہیں تو پتا تھا 7 سال قید، انہیں تو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو لے کے آئیں گے. بولا دیں گے، دیکھنا وعدہ پکا کرنا. اچھا وہ جو تمہارا ابا ہے نا، تو تمہیں پتا کہ میں تویز شویز بھی کرتا ہوں نا، تو یہ لو، یہ میرا ایک کرتا لے جاؤ، یہ اس کی آنکھوں کو لگانا، انشاءاللہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب وہ کرتا دیا، یہ یہاں سے چل پڑے کائرو سے. جب یہ کائرو سے چلتے ہیں تو یعقوب صلیٰ السلام اپنی بیوی رفیل سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے سٹھیاوا نہ کہو اور بوڑھا نہ کہو، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج اس کی مجھے قمیض کی خوشبو آ رہی ہے. وہ 15-20 دن میں بھائی پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ایک بادشاہ سے ملے جا کے، اس نے ہمیں اتنا غلہ دیا ہے، غلہ گھر بھر گیا سارا. اس شرط میں دیا ہے کہ چھوٹے بھائی کو بھی لاؤ گے، اس کو میں سب سے زیادہ دوں. ہم نے بتایا کہ اس طرح ہمارا بھائی ابا اعتبار نہیں کرتا. تو بولا اس نے اور کچھ کہا؟ اس نے کہا اس نے یہ اپنی قمیض ایک دی تھی کہ میں مولوی آدمی ہوں تو میں اسپریچول ہیلر ہوں، تو یہ قمیض جا کے میرے اپنے ابا کو لگانا. وہ قمیض کو ہاتھ لگایا اور رونے لگ گیا کہ ہاذا قمیص یوسف، یہ تو میرے یوسف کی قمیض ہے. انہوں نے کہا یار ابا تو پاگل ہو گیا ہے، بادشاہ یوسف، چھوڑ باتوں کو. اگلا سال آ گیا اور قید بڑھ گیا. تیار ہوئے، مائیں نہیں مانی، رفیل نہیں مانی. ایک بیٹا رہ گیا، ایک پہلے مر گیا. تو میں نے غلہ کیا کرنا اگر میرا بیٹا ہی نہ رہا؟ یہ چال چل رہے ہیں. اس نے کہا چال چل رہے ہیں، کچھ بھی چل رہے ہیں، ہم بھوک سے مر جائیں گے، اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے بیٹا بھیج دیتے ہیں. اس رب کے پاس بیٹا بھیج دیتے ہیں جس کے پاس پہلے بھیجا ہے. اب یہاں تہذیب دیکھ لیں، وہ تہذیب نمرودی کے، یہ تہذیب اسلامی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری خوشحالی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دیتا ہوں. اب وہ بنیامین کو لے کے چل پڑتے ہیں. سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو پہچان لیتے ہیں، اپنے پاس بیٹھاتے ہیں، بنیامین کو پیار کرتے ہیں، انہیں سب کو غلہ دیتے ہیں. اس کا اپنا غلہ بھی ملتا ہے اونٹ کا، اسے ایک اونٹ اور دیتے ہیں غلے کا، اس میں اپنا پیالہ ڈال دیتے ہیں. جس وقت یہ شہر سے باہر آ جاتے ہیں، اتنا باہر آ جاتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم واپس آنے والے تھے، تو اپنے بندے بھیجے، ساتھ خود گھوڑے لیے پہنچ گئے. تلاشی دو، آپ چور لگتے ہوتے ہیں. تلاشی دی تو بنیامین کہ وہ کاسا نکلا. بولا یہ کاسا جو ہے یہ تو یہ چور ہے تمہارا بھائی. تو اس میں کہنے لگا اس کا دوسرا بھائی بھی اسی طرح کا تھا، وہ بھی بڑا چور تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا. تو جو بڑا بھائی جھوٹا تھا وہ سمجھدار تھا. اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے دے، ہمارا باپ پہلے ہم سے بڑا پریشان ہے، آپ مجھے دے.
اس نے کہا توبہ استغفار، ہم چور کے بدلے کسی اور کو لے لیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم انصاف والے، جس نے چوری کیا اس کو سزا ملے گی، دوسرے کو دے اگریڈ، اچھا 3 بھائی رکھ لو، 4 رکھ لو، 5 رکھ لو، لیکن اس کو ہمارا باپ جو ہے نا وہ نہیں اعتبار کر رہا تھا، بولے نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جس نے چوری کیا وہ تو نہیں جائے گا، یہ تو میرے ساتھ واپس جائے گا۔ بولا اس کا غلہ، بولا وہ تو آپ لے جاؤ، غلہ بھلے لے جاؤ، اس کی ماں کو دے دینا، وہ بیچاری بھوکی نہ رہے۔ بولا یہ کاسا، بولا یہ بھی لے جاؤ، یہ اپنے باپ کو دے دینا، اس کو ہم سزا دیں گے، یہ نہیں جا سکتا، یہ ہمارے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا باپ نہ مانے کہ یہ تم نے لیا ہے چوری میں، وہ تو کہے گا تم مار کے آئے ہو، جیسے پہلے میرا بیٹا مار گیا، اس طرح آپ نے مار دیا۔ پھر بولا اگر وہ نہیں مانے اسے لے آنا میرے پاس، دیں، میں جیل میں بند ہوگا، اس کو دکھا دیں گے اسے، باپ تمہارے ماں کو بھی لے آنا۔ بولا اچھا ہم دونوں کو لے آئے، بولا ہم دونوں کو لے آؤ، جاؤ لے کے آ جاؤ، جب آپ لے کے آؤ گے تو ٹھیک ہے۔ بولا ٹھیک ہے، پھر رکھ لیں اسے۔ وہ گھر گئے، باپ کو کہا، اس نے کہا کہ دیکھو نا، پھر میرے ساتھ ہاتھ کر گئے، ایک بیٹے کا غم ختم نہیں ہوا، دوسرے بیٹے کا۔ انہوں نے کہا ابا آپ ایسی بری باتیں کرتے ہو، پہلا بھیڑیا کھا گیا تھا، اس نے چوری کی ہے، تیرے بچے ہی خراب ہیں، ہم کیا کریں؟ اب وہ چوری کو ہم نے کہا 5 بھائی لے لو، نہیں لیے اس نے۔ اس نے کہا آپ 5 اس قابل نہیں ہو جس قابل میرا بیٹا تھا، تو ایک کے بدلے میں 5 بھی نہیں لے رہا تھا، تو پھر میرے بیٹے میں کوئی بات ہے نا؟ انہوں نے کہا بات کیا، وہ چور ہے۔ بولا پکی بات ہے کہ بادشاہ نے لیا؟ ہاں جی بادشاہ نے لیا، اسی بادشاہ نے جس نے قمیض دی تھی۔ بولا چلو میرے اس بادشاہ کے پاس، مجھے لے کے چلو، اسی وقت واپس چل پڑے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ احدہ میرے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور 4 سورج مجھے سجدہ کر رہے۔ باپ نے کہا تھا یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا۔ انہوں نے پھر وہ اپنے بیٹے کی خواب اس وقت اپنے بچوں کو سنائی کہ وقت بدلنے والا ہے، میرا برا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے یہ خواب سنائی تھی، میں نے کہا بھائیوں کو نہ سنانا، لیکن پھر بھی آپ سے بیڑیا چھین کے لے گیا، دوسرا بیٹا چوری میں چھوڑا ہے، تو میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جیل میں رہوں گا، مجھے بھی وہاں لے چلو۔ چل پڑے، کیرو پہنچے، حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے دفتر میں، یہ انہوں نے بتایا گیا کہ یہ قافلہ آیا ہے۔ بولا ٹھیک ہے لاؤ۔ بولا سب سے پہلے وہ ان کے باپ کو لاؤ۔ جب باپ نے پہچان لیا، انہوں نے کہا نا یوسف، میں یوسف ہوں تیرا، اور رونے لگے، ان کے ساتھ گلے لپٹے۔ انہوں نے کہا میں نے بچپن میں آپ کو خواب سنائی تھی کہ 11 ستارے اور ایک چاند سورج مجھے سجدہ کر، آج وہ خواب اللہ نے سچی کر دی، میں یہاں کا وزیر خزانہ ہوں اور میں تیرا یوسف، انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، یہ کیا وہ کیا۔ بولا بنیامین کی طرح، بولا گھر میں نے اسے روک لیا تھا، یہ اس نے کہا یہ کاسے والی کیا بات؟ اس نے کہا یہ میں نے بہانہ لگایا تھا، کیونکہ میرا جو حکومت ہے اس میں ناانصافی نہیں ہو سکتا، میرے پاس کوئی قانون نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی کو روکنے کے لیے میں نے بہانہ کیا تھا، اور مجھے امید ہے تم معاف کر دو۔ اب میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ بھائیوں کو بلایا، 11 بھائی، 10 پیش ہوئے، 11واں تو پاس تھا۔ جب ان تینوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بھائی گھبرا گئے کہ یہ تو کام خراب ہے۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا، آپ نے زمانہ جاہلیت میں یہ کام کیا ہے، نمرودی تہذیب میں کیا ہے، ابراہیمی تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی، میں اپنے سارے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں اور میں سب کو اپنے حفظ و امان میں لیتی ہوں۔
اور میں نے بادشاہ سے بات کر لی، سب کو یہاں پہ زمین مکان ہر چیز دی جائے۔ یہ پھر قبیلے وہاں آباد ہو گئے، 12 قبیلے۔ اب یہ 12 بھائیوں کو الگ الگ اس نے گاؤں دیے سیدنا یوسف نے، اور انہیں کہا کہ آپ ادھر کھیتی باڑی کریں۔ ابھی 7 سال پورے نہیں ہوئے تھے، قید ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے ہاں، اس کے بھائیوں کے ہاں فصل زیادہ ہوتے تھے، غلہ زیادہ ان کا ہوتا تھا، تو بادشاہ اور خوش ہوا کہ تم نے اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اب جو مصری ہیں وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، 5 فٹ، پونے 5 فٹ۔ جو سب سے بڑا فرعون ہوا ہے اخناتون، وہ 5.5 فٹ تھا، وہ موٹو۔ باقی تو چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے سڑے سڑے ہوتے ہیں، کالے سیاہ۔ یہ ماشاءاللہ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے 11 آدمی مل گئے۔ اب یہاں پہ تہذیب اگلی چلنی شروع ہو گئی۔ اب سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ریفارمز کی ان کے سسٹم میں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ ادھر سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب